سیلاب کے جب شروع ہوئے اور میں پنجاب میں تھا تو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھا گیا جہاں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ویسے تو ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں رہا ہے، مگر اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوور آل جو فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، بٹ ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے، اور وہ اوور آل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کیا تھا کہ ہم جو صوبائی سطح پہ کر سکتے ہیں آپ اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم اس شعبے کو خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو ہم چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو کس طریقے سے صوبائی حکومت سپورٹ کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپورٹ بھی دے سکیں گے۔ تو وہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے بے نظیر ہاری کارڈ شروع کروایا ہے اس کے تھرو ہم جو چھوٹے زمیندار ہیں، کسان ہیں بٹوین 1 and 25 ایکرز، ان کو ہم اس کارڈ کے تھرو اور CNIC کے تھرو اور مختلف طریقہ کار ہے ویریفیکیشن کے لیے، وہ ویریفیکیشن کر کے ان کو سندھ حکومت سپورٹ کریں گے، اور DAP میں اور یوریا میں ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، اور امید یہ ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم نہ صرف پاکستان کی اوور آل معیشت کے حوالے سے اگر میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ٹائملی انٹرونشنز کرتے ہیں تو جو نقصان ہونا تھا اس سیلاب کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، مگر جو پاکستان کے عوام پہ بوجھ ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے۔ مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں، نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں،
تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے یہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں انہیں عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکے. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے، دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے اگر عالمی دلمے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ
عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے، تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے، اور امید ہے کہ اس قسم کے ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو، اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے، اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کون کر عثمان صاحب؟ مدد نہیں مانگ رہی جبکہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے پیپلز پارٹی، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں، اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت، وہ کیا وجوہات ہیں؟ جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں، اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے، جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا۔ باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، اب ان سے پوچھ لیں۔ پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہاں کراچی میں